اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ کلاس ایک منفرد اور نایاب کلاس کہلائے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ابھی تک اس کلاس کو کنڈکٹ نہیں کیا تھا، اور یہ ہماری سالانہ وہ جو ہم کورس رمضان میں شروع کرتے ہیں اور رمضان سے پہلے ختم کرتے ہیں، یہ اس کی ایک طرح سے سالانہ دہرائی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو گرامر، کسی بھی زبان کے علم قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ عربی میں یہ علم صرف اور علم نحو کہلاتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ وہ علم جس میں لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح سمجھنا، لکھنا، پڑھنا آ جاتا ہے۔ اور علم نحو کیا ہے؟ وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم۔ فائدہ یہ ہے اس علم کا کہ اس سے عربی زبان جو ہے بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو آئیے، اگر آپ گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجیے۔ سیکھنے کا گر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبق کے ہمیشہ نوٹس لیجئے، قواعد کو الگ لکھ لیجئے، پی ڈی ایف اور ریکارڈنگ کو بار بار دیکھیے، اپنے نوٹس اور قواعد کا روزانہ مطالعہ کریں تو آپ گرامر سیکھتے چلے جائیں۔ تو آج ہم نے دہرانا ہے قواعد النحو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی۔ اس سے پہلے یہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان پہ نظر ڈال دیجئے۔ حرکت، حرکت کیا ہوتا ہے؟ زبر، دو زبر، زیر، دو زیر، پیش، دو پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ متحرک کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس پہ حرکت ہو، یعنی جس سے دو پیش، دو زبر، ایک زبر، دو زیر، ایک زیر، اسے متحرک کہتے ہیں۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ یا حرف جس پہ کوئی علامت نہ ہو تو اسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کی ایک علامت ہوتی ہے جسے جزم یا سکون کے نام سے کہا جاتا ہے، اصل میں اس پہ حرکت نہیں ہوتی۔ فتح کیا ہوتا ہے؟ زبر کو فتح کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، دمہ پیش کو کہتے ہیں۔ مفتوح کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس پہ زبر ہو۔ مکسور کیا ہوتا ہے؟ جس جو ہے لفظ کے نیچے زیر ہو آخر۔ مدموم کیا ہوتا ہے؟ جس پر سکون ہو۔ مدموم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جس پہ پیش ہو۔ اور مجزوم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ جزم یا ساکن۔ تو آئیے اس کا ایک اور کنسپٹ ہے، اسے بھی ہم چلتے چلتے لے لیں۔ مثلا زبر جو ہے یہ حرکت ہے۔ اگر یہ حرکت کسی لفظ پہ، کسی لفظ کے جو ہے کسی لفظ کے حصوں پہ آئے تو اسے، اس حرف کو کہیں گے کیا؟ متحرک، یا اس حرف کو کہیں گے یہ مفتوح ہے۔ لیکن اگر یہی زبر کسی کلمے کے آخر میں، لفظ کے آخر میں آ رہا ہو، پھر اس کو کہتے ہیں نصب، اور اس کلمے کو کہتے ہیں منصوب۔ کیا فرق ہے؟ مثلا ایک لفظ ہمارے پاس عذابن، اب عذابن پہ عین کے اوپر جو ہے زبر آئے، یہ کیا کہے گا؟ عین مفتوح ہے۔ اور آخری لفظ با پہ جو دو پیش آ رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، پیش والا ہے۔ تو اسی طرح اگر پیش ہوگا کسی حرف پہ، اسے کہیں گے مدموم، پیش والا۔ لیکن اگر وہ کسی پورے کلمے کو ظاہر کر رہا ہے، پھر اسے کہیں گے رفع، اور اس لفظ کو کہیں گے مرفوع۔ اور اگر زیر ہے کسی حرف پہ ہے تو اسے کہیں گے مکسور، لیکن اگر وہی کسی لفظ کے آخری حرف پہ ہے اسے کہیں گے جر، اور اس لفظ کو کہیں گے مجرور۔ سکون کیا ہے؟ یہ عام حرف پہ تو سکون، ساکن، لیکن اگر یہ آخری حرف پہ تو اسے کہتے ہیں جزم، اور اس لفظ کو کہتے ہیں مجزوم۔ اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں، جس حرف پہ ہو، یہ عام طور پہ ہوتے ہی آخری حرف پہ ہیں، اسے کہتے ہیں منون، اس حرف۔ اور لفظ کو کیا کہیں گے؟ مرفوع، منصوب، مجزوم۔ آئیے ایک تصور دیکھتے ہیں۔ میں اس کی مثال ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ انسان کے منہ سے جو بات نکلے اسے لفظ کہتے ہیں،
اگر وہ لفظ بامعنی ہو تو اسے کہتے ہیں مستعمل، یعنی استعمال میں آنا۔ اگر بے معنی ہو، بے معنی کا مطلب اس کے کوئی معنی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں محمل۔ یہ عام ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں پانی وانی۔ پانی جو ہے وہ مستعمل ہے، صحیح ہے، سمجھ ہے کہ پانی سے، وانی سے کوئی چیز نہیں بنتی، تو اس لیے وہ محمل ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، جیسے زید دیز، زید جو ہے وہ تو بامعنی ہے، دیز جو ہے وہ کیا ہے، محمل۔ پھر اس کے بعد اگر لفظ اکیلا ہو، ایسے لفظ کو جو ایک معنی بتائے، ایک لفظ ہو، اس کو کلیمہ کہتے ہیں۔ کلمہ ہم لوگ نارملی کلمہ کہتے ہیں نا، یہ لفظ کلمہ نہیں ہے، یہ کلیمہ۔ کلیمہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جو سنگل ہو، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جیسے رجلن ایک لفظ ہے، فرسن ایک لفظ ہے، ایک معنی بتاتا ہے۔ اور اگر یہی مفرد لفظ آپس میں مل جائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی تین قسمیں آپ کو پتہ ہے، اسم ہوتا ہے جی، فعل ہوتا ہے جی، حرف ہوتا ہے۔ عربی میں یہی تین ہے، چوتھی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثلا اس کے مستقل بدلنے والے معنی نہ ہو، جیسے رجل مرد، اس کے معنی یہی رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بچہ بوڑھا جوان کوئی اور معنی نکال لے۔ علم، علم کے معنی علم ہی ہے۔ مفتاح، چابی، چابی کا ترجمہ ہمیشہ چابی کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور کسی چیز کا، کرسی کا، کتاب کا ترجمہ اس سے کر، تو اسے اسم کہتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے علیمہ ماضی کا زمانہ ہے، یعلم مضارع کا زمانہ ہے، نصرہ ماضی کا لفظ ہے، ینصر مضارع کا ہے، کرم ماضی ہے، یکرم مضارع، یعنی اس میں کام کرنے کے معنی کے علاوہ زمانہ ہے، پھر فعل ہوگا، ورنہ وہ فعل نہیں ہوگا، وہ پھر مصدر، اس کام کا نام ہوگا۔ آئیے اسم فعل حرف کو جو ہے یاد رکھنے کا ایک آسان گر آپ کو بتاتے ہیں۔ کلمہ ہمیں پتہ ہے جی تین طرح کا ہوتا ہے، اسم فعل حرف۔ آپ فرق کیسے کریں گے؟ تین سوال آپ کریں گے۔ کسی بھی لفظ سے یہ پوچھئے کیا وہ لفظ وہ بامعنی ہے، اس کے کوئی معنی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں معنی ہے، پھر وہ یا تو فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف۔ بامعنی لفظ ہے تو وہ اسم فعل حرف میں سے کچھ بھی ہو سکتا۔ دوسرا سوال کیجئے، کیا اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے تو وہ یا تو فعل ہوگا یا اسم ہوگا، حرف نہیں ہوگا۔ حرف اپنے معنی خود نہیں بتاتا۔ تیسرا سوال کیجئے، زمانہ اس میں پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے وہ فعل ہے، وہ پھر اسم اور حرف نہیں ہے۔ یہ تین سوال کسی بھی لفظ کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اسم فعل میں سے، اس میں یہ دیکھیے بامعنی ہے تو یہ ان تینوں میں سے کوئی ہے، اپنے معنی خود بتاتا ہے تو پھر یہ حرف نہیں ہے، اگر زمانہ بھی نہیں پایا جاتا پھر یہ اسم بھی نہیں ہے، پھر یہ فعل۔ آئیے اعراب کی تبدیلی کے حساب سے اسم کی اقسام کیا ہے؟ منصرف، غیر منصرف اور مبنی۔ اس کو دو اقسام میں کچھ نے تقسیم کیا ہے، معرب اور مبنی، اور پھر معرب میں اس نے معرب، منصرف اور غیر منصرف کر دیا، اور مبنی آپ چاہے تین طرح کر لیں یا دو کر کے پھر اس کے آگے۔ آئیے دیکھتے ہیں معرب منصرف کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں 80 سے 85% الفاظ جو ہیں وہ معرب منصرف ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اسما ہیں جن کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ان پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر لگتے ہیں، جیسے کتابن، 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 یہ کیا ہے؟ معرب منصرف ہیں، اور ان کی تعداد کل اسما کا 80 سے 85%۔ معرب غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ ایسے اسما جن کی صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ پیش اور زبر آتا ہے، زیر نہیں آتا، اور یہ 12 سے 13% الفاظ ہیں، اسما ہیں، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، کیونکہ ان کی صرف دو ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس کی تینوں حالتیں ایک ہوں، ان پہ زیر زبر پیش نہیں لگتے، ایک ہی حالت ہوتی ہے، اور یہ 2 سے 3% ہے، جیسے ہدا، یہ جو ہے ہدن، 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 ہاذا، 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 ذالکا، ذالکا، یہ کیا؟ مبنی۔ تو اسما یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں
غیر منصرف اسما کیا ہوتے ہیں؟ اگر ان کی حالت پیش والی ہو تو اسے کہتے ہیں رفع حالت، اگر زبر والی ہو اسے کہتے ہیں نصب حالت، اور اگر جر زیر والی ہو اسے کہتے ہیں جر۔ مثلا ابراہیم، یہ رفع ہے۔ غیر منصرف میں صرف دو ہی حالتیں ہوں گی، ابراہیم نصب، جر کی حالت بھی یہی ہوگی ابراہیم، یہاں زیر جو ہے زبر سے پہچانا جائے گا، یعنی اس میں زیر نہیں لگے گا لیکن حالت ہوگی جب بھی یہ آئے گا جری حالت میں۔ مثال کے طور پہ اگر اس سے پہلے لفظ حرف جر آئے تو یہ جر کی حالت میں ہوگا نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ من ابراہیم، من ابراہیمی نہیں ہوگا، زیر نہیں لگے گا ابراہیم کے نیچے۔ مکہ تو، مکہ تھا، مکہ تھا۔ مریم، مریم، مریم۔ اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل۔ احمرو، احمرا۔ قاعدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا حرکات اور اعراب کا فرق۔ یہ ایک لفظ ہے الکتابو، الکتابو میں دیکھیں جی، الف پہ زبر ہے، لام پہ جو ہے سکون جزم ہے، کاف کے نیچے زیر کسرہ ہے، تا پہ کیا ہے؟ زبر ہے یعنی فتح ہے، الف جو ہے وہ خالی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، با پہ پیش ہے۔ اب یہ جتنی حرکات ہیں زبر زیر زبر جو ان حروف پہ آئی ہیں یہ کیا ہوں گی؟ یہ کہلائیں گی فتح، کسرہ، دم۔ لیکن یہ جو آخری حرف ہے اس پہ جو حرکت ہوتی ہے اگر پیش ہو تو اسے کہیں گے رفع، اگر زبر ہو تو اسے کہیں گے نصب، اگر زیر ہو تو اسے کہیں گے کسرہ۔ جس حرف پہ پیش آئے گا اسے کہیں گے مرفوع، جس پہ زبر آئے گا اسے کہیں گے منصوب، اور جس کے نیچے زیر آئے گا اسے کہیں گے مجرور۔ اسے کہتے ہیں اعراب۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اگر پیش ہے اسے کہتے ہیں رفع، یہ کھڑی انگلی اس کی نشانی ہے، اور اس لفظ کو کہتے ہیں مرفوع کہ یہ پیش والا ہے، اور زبر ہو تو اس کی یہ حالت ہے لیٹی ہوئی حالت، کیا کہیں گے اسے؟ منصوب، اور اس کو کیا کہیں گے؟ نصب کی حالت۔ اور یہ کیا ہے؟ زیر والی حالت، انگلی کو جب نیچے کی طرف کر دیں زیر نیچے کی طرف تو یہ کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے؟ مجرور، جر کی حالت۔ یہ اعراب اور حرکات کا فرق تھا۔ زیر زبر پیش کو عربی میں بالترتیب کسرہ، فتح اور دمہ کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے عربی میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منعون کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے مسجد میں میم اور جیم متحرک ہیں اور دال جو ہے منعون ہے جو کہ رفع کی حالت میں مرفوع حرف لفظ ہے، لفظ کہلائے گا مرفوع ہے۔ تو اسم کی تین حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی اسم تین حالتوں میں ہوتا ہے۔ فاعلی حالت، کام کرنے والی حالت، اسے کہتے ہیں مرفوع، پیش والی حالت۔ دوسرا ہوتا ہے جیسے ضربا حامد زیدن، مارا حامد نے زید کو۔ کیسے پتہ چلا مارنے والا حامد ہے؟ کیونکہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے، فاعلی حالت میں کام کرنے والا ہے، یہاں پہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اس سے ہم نے پہچانا۔ اب اس میں آگے زیدن کیا ہے؟ یہ مفعولی حالت میں، کیوں؟ یہ منصوب ہے، اس پہ زبر آ رہا ہے، تو ہم نے کیسے پہچانا کہ زید مفعول ہے؟ کیونکہ اس پہ دو زبر آ رہے ہیں یا زبر آ رہا ہے، یہ مفعولی حالت ہے۔ اور تیسری حالت ہوتی ہے، یعنی ایک اور مثال دیجئے، اقرض زید حامدہ، زید نے قرض دیا حامد کو۔ اب یہ جو زید ہے یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کیوں؟ مرفوع، پیش والی حالت۔ اور حامد کیا ہے؟ یہاں پہ منصوب ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ مفعولی حالت میں، اس پہ اثر پڑ رہا ہے، قرض دینے والا زید، لینے والا حامد، تو مقروض کون ہوا؟ حامد۔ اثر قرض کا کس پہ پڑا؟ حامد پہ پڑا جو مقروض ہے۔ تیسری حالت اسم کی ہوتی ہے اضافی حالت۔ یہ جو اضافی حالت ہوتی ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، زیر والی ہوتی ہے۔ جیسے کتابو حامدن، حامد کی کتاب۔ اب یہ دیکھیں حامد جو ہے یہ کیا ہے؟ زیر کے ساتھ ہے، اور کتاب جو ہے پیش، کتاب مرفوع ہے اور حامد مجرور ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب اضافی والی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ
کلیمہ جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے. مثلا من الہ، آپ کہیں گے اس کا معنی تو مجھے آتا ہے من کے معنی سے. اللہ کے بندے بندی سے مطلب کیا نکل رہا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 100 بندوں کو بلا کے بتا دیے سے ایوری ون ول آسک، سب پوچھیں گے کیا مطلب ہے آپ کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کہیں مسجد سے تو ہر کوئی سمجھے گا اچھا آپ کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جو مسجد سے تعلق رکھتی ہے، مسجد سے نکل گئی. یعنی حرف کے ساتھ جب تک کوئی چیز جڑ کر نہیں آئے گی اس کے معنی کلیئر نہیں ہوتے. معنی تو پتہ ہوتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتے. کہنا الہ طرف، اب اگر میں صرف یہ کہوں الہ، کیا آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا میرے ذہن میں کیا ہے، یا میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں؟ ہاں آپ کیسے، اگر پہلے سے بات چیت چل رہی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں الہ. وہ پھر ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے معذوف ہو گئی، آپ کے نظروں میں ذہن میں ہے پہلے سے بیٹھی ہوئی کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اکیلے لفظ کا معنی نہیں آتا. مثلا سیرت من المدینہ الی مکہ تھا، میں مدینہ سے مکہ گیا. اب یہ من جو ہے اس سے سیرت اور مدینہ جب جڑے تب ہمیں پتا چلا کہ یہاں یہ دو شہروں کے درمیان کی کوئی بات ہو رہی ہے، سفر کی ہے، جو کچھ بھی ہے، سیر کرنے کی ہے، گھومنے کی ہے، جو بھی ہے. تو من کا معنی، حرف کا معنی اس وقت آئے گا جب یہ کسی سے جڑ کر آئے. یہی اس کی ڈیفینیشن. مرکب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا دو مفرد الفاظ، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب اور اس کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. غور کیجئے، ایک نیا لفظ آپ کے پاس آ گیا ترکیب. اس سے پہلے اس کی یہ ڈیفینیشن آپ نے کہیں نہیں پڑھی ہوگی. ہم ترکیب یہ کہتے تھے تجزیہ، اینالائسس کریں. جب بھی ہم کہتے تھے ترکیب کریں تو آپ ایک دم جو ہے اس کے دیے گئے فکرے یا جو ہے جملے یا آیت کا آپ تجزیہ کرنے لگ جاتے تھے. اصل میں دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب، جب ہم کہتے ہیں ترکیب کریں تو ہم کہتے ہیں ان کے تعلق بتاؤ، ان فکروں کے، محاوروں کے، جملوں کے، آیتوں کے، صورت کے معنی بتائیے، تعلق بتائیے. تو یہ ترکیب ہے. کیا یہ ترکیب کے معنی آپ کو اس سے پہلے معلوم تھے؟ کس کس کو معلوم تھے بھائی؟ کون کون سا عالم بیٹھا ہوا ہے ہمارے یہاں؟ ہاں جی. ترکیب کے یہ معنی جو میں بتا رہا ہوں، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں. کیا آپ میں سے کسی کو پہلے سے معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بھائی وہ تو بہت بڑا عالم ہی ہے. جی بالکل نہیں پتا تھا پہلے. ٹھیک ہے نا؟ نو سر، نو سر. یہ آپ کو پتا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں ترکیب تو آپ جو ہے الفاظ کو جوڑنے توڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ اچھا یہ لفظ آ رہا ہے، اس کا یہ ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے. ہم اس ترکیب کو نہیں. ترکیب بیسیکلی لفظوں کے اندر جو ریلیشن ہے اس کو ایکسپوز کرنا، یا اس کو ریلیشن کو کہتے ہیں. اور اس کے مجموعے کا دوسرا نام ہوتا ہے مرکب. اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید تام جو جملہ ہوتا ہے، اور مرکب غیر مفید ناقص. مرکب مفید تام وہ ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا اس میں کوئی حکم یا طلب پائی جائے. جیسے صلی زید، زید نے نماز پڑھی، پوری بات پتہ چل گیا، ہاں جی کیا کام کیا اس نے کیا. جیسے اقرا القرآن، قرآن پڑھو، پوری بات پتہ چل رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے قرآن پڑھو. کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، کیسے پڑھوں کیا پڑھوں کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کام کر. اور غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ مرکب غیر مفید ناقص وہ ہے جس سے سننے والوں کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو، یعنی پوری بات سمجھنا ہے. جیسے کتابو زیدن، کتاب کی، زید کی کتاب، اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ کتاب اور زید کے بارے میں کچھ کہنا. یہ نہیں پتہ چل رہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. زید کی کتاب گم گئی، پھٹ گئی، چوری ہو گئی، مل گئی، یہ پڑھی ہے، اسے دے دو، کیا کر دو، کچھ نہیں پتہ چل رہا. تو یہ ایسے مرکبات جس سے صرف اس کا ترجمہ پتہ چل، معنی، جملہ، بات پوری سمجھنا ہے، اسے غیر مفید مرکب یا ناقص کہتے ہیں. جیسے غلام عمر، عمر کا غلام، اللہ کے بندے عمر کا غلام تو ہے، آگے بات کرو نا. بھاگ گیا، آ گیا، مل گیا، زخمی ہو گیا، یا اس نے کیا کیا. تو جب تک آپ پوری بات نہیں کریں گے جملہ نہیں بنے. تو ایسے مرکبات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو مرکب کیا ہے؟
مفید کو جملہ اور عربی کی اصطلاحات میں کلام بھی کہتے ہیں. کلام جب کہتے ہیں نا کلام تو سمجھ لیں ہم جملے کی بات کر رہے ہیں. اس کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے نجاح زیدن، زید کامیاب ہوا. ہو سکتا ہے یہ سچ ہو اور ہو سکتا ہے جھوٹ ہو. ہم تحقیق کریں گے، اگر ہمیں پتہ چلے واقعی زید کامیاب تو ہم کہیں گے یہ سچی بات تھی، نہیں ہوا تو کہیں گے یہ جھوٹ ہے، فالس، فیکٹ. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں پھر آگے. ایک جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو خبر سے شروع. جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ. اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، فعلیہ فعلیہ سے، اور خبر دیتا ہے. مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ کی ہے، اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو. جیسے زید عالم، کیا ہے؟ زید عالم ہے. یعنی اس میں زید عالم ہے سے مراد ہے عالم زید ہے یا زید نے جان لیا. دوسرا جملہ ہے زید علیمہ، زید نے جان لیا. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. ہم خبر دے رہے ہیں کہ زید عالم ہے یا اس نے کچھ جان لیا ہے، علم حاصل کرے. یہ خبر ہے. کیا ہے؟ شروع اسم سے ہو رہا ہے، زید اسم ہے دونوں جملوں میں، تو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. مثال کے طور پہ نصر اللہ، اللہ نے مدد کی. اب نصر جو ہے فعل ہے اور نصر اللہ یہ خبر ہے کہ اللہ نے مدد کی، تو اسے ہم جملہ فعلیہ خبر. یا ایک اور ہے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے پیدا. یہ اور بات آپ کہہ سکتے ہیں، مزید اس پہ سوال ہوتا ہے کیا پیدا کیا؟ خلق اللہ الارض. اب یہ بہت ہی کمپلیٹ خبر ہوگی. جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والوں کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس جملے والے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. وہ جملہ خود اپنی جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اس کے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. جملہ انشاء کی 10 قسمیں ہیں. امر، جیسے حکم، اقم الصلاۃ طرفی النہار، یعنی دن کے دونوں اطراف میں جو ہے نماز قائم کرو. اب یہ امر ہے، حکم ہے، اس میں یہ سچ جھوٹ کی گنجائش نہیں، اس میں آرڈر ہے، کرو، یو ہیو ٹو ڈو دس. اقیم الصلاۃ، آتوا الزکات، یہ کیا ہے؟ انشائیہ جملے. اس میں یہ کہنا کہ سچ ہے جھوٹ ہے نہیں ہے، نہیں، امر ہے، آرڈر ہے، آ گیا قرآن کے اندر. جب آرڈر امر آ گیا کسی کا، آپ یہ نہیں کہیں گے ہے نہیں ہے، سچ ہے جھوٹ ہے. نو، لا ریب، پہلی پکی پہلی آیت میں ہی آپ کو فیصلہ دے دیا قرآن نے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، جو کچھ اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے. یو کانٹ سے ہے نہیں ہے، کوئی نہیں، امر آ گیا. اچھا نہیں، جیسے کسی چیز سے روکنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لا ریب نے آپ کا ہاتھ روک دیا، یہ انشائیہ ہے. اس کے بعد استفہامیہ سوالیہ جملہ اگر ہو، انک لانت یوسف، کیا تو ہی یوسف نہیں ہے؟ اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ سچ جھوٹ ہے، ہم تو سوال کر رہے ہیں. تو سوالیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ انشائیہ جملہ ہوتا ہے. تمنی، جس میں تمنا پائی جائے، جیسے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں جو ہے پکڑتا رستے کو رسول کی، یا رسول کے ساتھ ہوتا اس کے رستے. یہ کیا ہے؟ تمنا، خواہش، آرزو. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ سچ ہے جھوٹ ہے. اسی طرح ترجیح، ترجیح دینا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک، کاش کہ یہ بات جو ہے ایسے ہی ہوتی جیسے اللہ نے یا اس نے کب دیا. اب یہ جو لعل ہوتا ہے اور ترجیح یا ترجیح، اور اس سے پہلے تمنی تھا، تمنی میں ماضی کی کوئی چیز ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے جو نہ ہو سکے. لعل میں ممکن ہوتا ہے کہ یہ ہو سکے. عقود، جیسے بعث و اشتریت، یہ بھی یعنی میں نے جو ہے خریدا اور بیچا، یہ بھی اس طرح کا ہے. ندا، حرف ندا جس کے ساتھ لگ جائے یہ بھی جو ہے استفہامیہ ہوتا ہے، وہ سوری جو ہے انشائیہ ہوتا ہے، یا اللہ. اسی طرح عرض، یہ جو آپ عرضی کرتے ہیں نا اردو میں، عرض کیا ہے، درخواست دی ہے، گزارش کی ہے، وہ والا جملہ. اللہ تنزل بھی، نہ
فَتُصْحِبُ خَيْرًا، اللہ کاش تنزل اترتا بنا تصبح خیرا، بہتر اس سے. قسم، قسم اگر دی جائے کسی جملے میں، قسمیہ جملہ، جیسے واللہ لا قرآن القرآن، واللہ لا قرآن القرآن، اور نہیں ہے قسم اللہ کی کہ قرآن جو ہے وہ قرآن. تو اسی طرح تعجب، کسی جملے میں تعجب ہو، وہ بھی جملہ انشیہ ہوتا ہے. یا زہ ما احسن بھی، تو یہ انشائیہ جملے خاص مخصوص جملے ہوتے ہیں جو یا تو سوالیہ ہوتے ہیں، یا امر کے ہوتے ہیں، یا نہیں روکنے کے ہوتے ہیں، یا جو ہے تمنا اور ترجیح کے ہوتے ہیں، عقود کے ہوتے ہیں، ندا کے ہوتے ہیں، عرض کے ہوتے ہیں، قسم کے ہوتے ہیں، تجب کے. ابھی یہ ہمارا یہاں پہ موضوع نہیں ہے. آئیے آج آپ کو کوئی ایک کام کی چیز میں بتانے چلا ہوں. یہ میں کسی ون میں پوچھتا ہوتا ہوں، لیکن وہاں ہم یہ بتاتے نہیں ہیں. علامت اسم، کہ جی اسم کی علامتیں کیا ہے. دو علامتیں تو میں نے کسی ون کل شروع کیا تھا، آج دوسری تھی. کل بھی ان کے پر یہی تھا، آج بھی تھا جی اسم کی علامتیں. اور 20 سبق تک میں انہیں پڑھاتا چلوں گا. جی الف لام ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے، واو نون یا نون الف تا. اس سے آگے میں نہیں پڑھوں. لیکن آپ عربی گرامر کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو آئیے اس سے فائدہ اٹھائیے. علامت اسم کیا ہوتی ہیں؟ الف لام آپ کہیں گے جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے، الحمد مانتے ہیں. حرف جس کے شروع میں، حرف جر جس کے شروع میں، یعنی حرف جر کیا ہوتا ہے؟ حروف جارہ، وہ جو 17 حروف ہیں جن میں سے قرآن میں 11 آئے ہیں، لی بی من ان فی ان وغیرہ، وہ کوئی آ جائے کسی حرف سے پہلے، وہ اسم ہوتا. یہ تو ابھی میں یہ اپنی ایڈوانس لیول کی جتنی کلاسز ہیں QC2 سے آن ورڈ، ان سب میں یہ سب کو بتاتا ہوں کہ حرف جر آ گیا جی، اس کے بعد ہمیشہ 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 اسم آئے گا. تیسرا تنوین، یہ بھی QC1 سے ہم شروع کر دیتے ہیں. جس لفظ کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ رہے ہیں، جیسے بکرن، خالدن اور مسند علیہ. یہ ایک نئی چیز ہے. مسند کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کے، کسی چیز کے بارے میں کوئی بات جب بتائی جائے، وہ بات اسم ہوتا ہے. جیسے زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، زید سو رہا ہے، یہ مصدر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. اور پانچواں ہے مضاف. اگر کوئی اسم مضاف کے طور پہ آ رہا ہے وہ اسم ہوگا. یہ مضاف کو اس لیے علیحدہ سے کر کے بتاتے ہیں کیونکہ اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے. اس کی پہچان جو ہے یہ ہوتی ہے نہ الف لام نہ تنوین. اور کنفرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا اسم ہمیشہ مجرور جر ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. دیکھیں غلام زیدن، غلام پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. ایک شخص جس کو پتہ نہیں غلام لفظ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے پہچانے گا یہ اسم ہے؟ او بیٹری گان، لیٹ می ہیو 5 منٹس. اوکے، غلام زیدن، زید جو ہے جو جر اسم اس کے بعد آ رہا ہے، یہ کنفرم کر رہا ہے کہ پہلے والا مضاف ہے. تو مضاف جو ہوتا ہے وہ بھی اسم ہے، اس کی علامت ہم مضاف الیہ سے پہچانتے. پھر ہے مصفر ہو، ایسا اسم جو چھوٹا جسے کہتے ہیں صغیر، چھوٹا پن. جیسے قریشن، ہم چونکہ عربی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ ایک اسم ہی ہوگا. انہیں پتہ ہے قریش کا مطلب چھوٹا، تصغیر، اسے یہ بھی کہتے ہیں تصغیر. پھر ساتواں ہوتا ہے منصوب، یعنی جو کسی چیز سے جڑ کے لفظ آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے. مدنی، مکی، لاہوری، یا متکلم کے ساتھ تعلق بن کے جب آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تسنیہ، جتنے لفظ تسنیہ میں آتے ہیں، آنی کا جب جس کے ساتھ لگے وہ اسم کی پہچان ہے، وہ سب اسم ہوتے ہیں. جمع ہو، جس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے اور وہ مضارع کا لفظ نہیں ہے، اسم ہوگا، چاہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہوگی. 10واں موصوف ہو، صفت موصوف جو ہوتی ہے، یعنی دو اسم اگر چاروں اسپیکٹ میں، یا دو لفظ اگر چاروں اسپیکٹ میں ایک جیسے ہوں، عدد میں، جنس میں، وسعت میں، حالت میں، تو وہ اسم ہے. اسی طرح آخر میں اگر تائے تانیث ہو، یعنی کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے،
وہ اسم ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مذکر ہو سکتا ہے مؤنث ہو. جیسے طلحہ، اسامہ، حمزہ، معاویہ، سارے مذکر ہیں گول تو کے ساتھ. اس کے مقابلے میں مسلمۃ، مومنۃ، صالحۃ سارے گولتا کے ساتھ ہیں مؤنث. تو یہاں یہ سوال نہیں ہو رہا ہے مؤنث مذکر، یہ ہو رہا ہے کہ اسم کی پہچان ایک یہ بھی ہے. کیا آپ سب کو یہ کسی نے پہلے آپ لوگوں نے کہیں پڑھی ہے کہ گولتا جس کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ ایک اسم ہی ہوتا ہے؟ چلیں کوئی ایک چیز تو میں نے کہا تھا نا کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے. منادا، جس لفظ سے پہلے حرف یا منادا، ابھی آج آپ کو اس کی چھ قسمیں ہوتی ہیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے کون کون سے ہیں. منادا کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے چاہے اس پہ کوئی علامت ہو یا نہ. تو یہ کتنی ہوگی بھائی؟ 12 علامتیں بتا دی میں نے تو، جبکہ ہمیں کتنی پتہ ہیں؟ 3 یا 4 پتہ ہے. آئیے سر اسم. یہ ایک چیز پوچھ لو سر. نہیں، اپنا سوال نوٹ کیجئے اور آخر میں آپ پوچھیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ دا کلاس. جو آپ کا سوال ہے وہ آپ کے لیے ہے، وہ کلاس کے لیے نہیں ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسم کے 4 پہلو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اسم کو جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں آپ نے 4 چیزیں اس کی جاننی ہوتی ہیں. حالت کیا ہے؟ حالت سے یہ مراد ہے آیا وہ رفع یعنی 2 پیش 1 پیش کی حالت میں ہے؟ نصب آیا وہ زبر 2 زبر کی حالت میں ہے؟ جر آیا وہ زیر 2 زیر کی حالت میں ہے؟ یہ 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، رف نصب جر. اگر وہ رف کی حالت میں اسے کہیں گے مرفوع، نصب کی حالت میں تو اسے کہیں گے منصوب، اور جر کی حالت میں اسے کہیں گے مجرور اس لفظ. دوسری چیز آپ کو اسم کی جو چاہیے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ محلن یا تقدیرن جو ہے وہ لفظ رف نصب جر میں ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی بات ہے، چونکہ یہاں پہ ہم بنیادی گرامر کو دہرا رہے ہیں، اس لیے اس کو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن پتہ ہونا چاہیے اچھا جی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو زیر زبر پیش کو محلن یا تقدیرن ظاہر کرتے. دوسری ہوتا ہے جنس، آیا وہ لفظ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسرا ہوتا ہے عدد، آیا عدد کے حساب سے وہ واحد، مثنی یا جمع میں سے کیا ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے اس کی وسعت. وسعت سے مراد ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے. جب تک یہ 4 چیزیں آپ کو ایک اسم کی پتہ نہ ہو، اس اسم کو نہ آپ صحیح استعمال کر سکتے، نہ ترجمہ کر سکتے، نہ صحیح سمجھ سکتے. تو چلیں جی آگے. حالت کے اعتبار سے اسما کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کون سی؟ رفع، نصب اور جر، پیش زبر سے. حالت میں ڈھلنے کے اعتبار سے اسما کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ اسم یا تو معرب منصوب جو ہے منصرف ہوگا جو کہ 80 سے 85% اسما ہیں، یا معرب غیر منصرف ہوگا جن میں صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں اور وہ 12 سے 13% ہیں، اور یا مبنی ہوگا جس کی تینوں حالتیں رفع نصب جر ایک ہی رہتی ہیں، وہ 2 سے 3% اسم ہے. اب اس کو اس تصویر سے آپ سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جی معرب منصرف، تو یہ کیا 80 سے 85% ہے. یہ وہ اسما ہے جو رفع کی حالت میں کوئی اور شکل ہوتی ہے، نصب کی حالت میں کوئی اور ہوتی ہے، جر کی حالت میں. اگر میں کہوں کہ جی معرب غیر منصرف کیا ہے، یہ 15 سے 18% جو ہے، یا 12 سے 13% کچھ نے لکھا ہے ہوتے ہیں، اور ان کی صرف 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں. رفع کی حالت میں یہ مختلف ہوتا ہے، نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوتا ہے. اور مبنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ 2 سے 3% ہیں. ان کی تینوں حالتیں ہی ایک ہوتی ہیں، رفع بھی ویسی حالت، نصب بھی وہی حالت، جر بھی. This is the best slide to get the idea about the یہ جو ہے منصرف، غیر منصرف اور مبنی. آئیے اس کو کچھ مثالوں سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر محمودن 2 پیش کے ساتھ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے رفع کی حالت میں. محمودن 2 زبر کے ساتھ یہ نصب کی حالت میں منصوب ہے. محمودن 2 زیر کے ساتھ جر، یہ کیا ہے؟ معرب ہے. یہ کتنے؟ 80 سے 85% اسما ہوتے ہیں. غیر منصرف کی مثال دیں. ابراہیم، یہ رفع مرفوع حالت ہے.
ابراہیم منصوب نصب کی حالت میں ہے، ابراہیم جر کی حالت بھی یہی ہے۔ مبنی کی مثال لیجیے، تل کا، یہ رفع مرفوع ہے، اور تل کا ہی جو ہے منصوب یعنی نصب کی حالت میں، اور تل کا ہی جو ہے مجرور جر کی حالت۔ یہ صرف 2 سے 3% ہوتے ہیں، لیکن ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے ہو، اس کے ساتھ 6 جو ہے پیئرز ہوتے ہیں، 6 جوڑیاں بنتی ہیں مرکبات کی۔ مرکبات 2 قسم کے ہوتے ہیں، مفید اور غیر مفید، تام اور ناقص۔ تام وہ ہوتا ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، جیسے جملہ اسمیہ اور فعلیہ یا جملہ انشائیہ، اور ناقص وہ ہوتے ہیں جن سے کچھ تو پتہ چلے، بات کا پوری بات سمجھنا ہے، اسے کہتے ہیں جوڑیاں یا پیئرز یا کہتے ہیں مرکبات۔ ان میں پہلی جوڑی جو ہوتی ہے وہ ہے جار مجرور کی۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 اسم ہوتے ہیں، ایک حرف جر یعنی حرف ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کے بعد ہمیشہ اسم اور حالت جر میں آتا ہے۔ پہلے والے کو کہتے ہیں جار اور دوسرے کو کہتے ہیں مجرور۔ Let me put this device on the charge۔ کلاسیں اتنی زیادہ چلی ہیں کہ یہ جو ہے جواب دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ بند کر جائے۔ سر ابھی وہ کسی نے کہا۔ چلیے میں یہ ریکارڈنگ یہیں سے دوبارہ لے لیتا ہوں۔ ہم نے جی دیکھا سر، تھا 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور 6 جوڑیاں ہوتی ہیں۔ پہلی جوڑی جو ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں، اس کے پہلے حرف کو یا جو ہے پہلا جو کلمہ ہوتا ہے اسے جار، دوسرے کو مجرور کہتے ہیں۔ مثال تھی فی الکتاب۔ دوسری جوڑی کا نام ہے مرکب توصیفی، اس میں پہلے جو ہے کلمے کو موصوف، دوسرے کو صفت کہتے ہیں، جیسے کتابن کریمون۔ تیسری جوڑی ہوتی ہے مرکب اضافی، اس کے پہلے جو ہے حصے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے کتاب۔ چوتھا ہوتا ہے مرکب اشاری، جس میں پہلا اشارہ ہوتا ہے، دوسرا ایک اسم ہوتا ہے، پہلے کو مشار، دوسرے کو مشار۔ پانچویں جوڑی ہوتی ہے مرکب عطفی، اگرچہ یہ پہلی جوڑی ہوتی ہے کہ اسے کیا ہوتا ہے، 2 اسم کسی حرف عطف کے ساتھ جڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں پہلے حرف کو عطف، دوسرے کو معطوف الیہ کہتے ہیں۔ اور چھٹی جوڑی ہوتی ہے مرکب عددی، جس میں عدد کسی گننے والی چیز جو معدود ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے، عدد اور محدود ہوتا ہے۔ یہ ان کے 2 حصوں کے نام ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں، اور یہ ان کے مرکبات کے نام ہیں۔ ہم نے یہ پڑھی ہوئی ہیں۔ آئیے جی آگے چلتے ہیں پہچان فعل کی۔ اسم کی میں نے آپ کو 12-13 جو ہے نا نشانیاں بتائی تھی، جن میں سے کچھ آپ کو آتی تھیں، کچھ شاید نہیں آتی۔ آئیے اب فعل کی بھی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اگر کسی لفظ سے پہلے قد، سین اور صوفہ اس کے شروع میں ہو، جیسے قد کرا، تو وہ آنے والا لفظ جو قد کے بعد ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ سین اور صوفہ بھی اسی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا جر کے بعد آنے والا ہر حالت میں اسم ہوگا، اسی طرح قد، سین اور صوفہ کے بعد جو بھی لفظ آئے گا، کلمہ آئے گا، وہ کیا؟ فعل ہوگا۔ ایک پہچان، جیسے یقرا یا صوفہ یقرا، یہ تینوں مثالیں قد، سین اور صوفہ سے آپ پہچان لیں کہ قد کے بعد جو بھی ہے وہ فعل، سیاہ کے بعد فعل، صوفہ کے بعد فعل۔ دوسری، حرف جزم اس کے شروع میں ہونا، ایسے لفظ جو جزم لاتے ہیں، جیسے لم، لما، لا، یہ کیا ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ یہ بھی آج دہرائیں گے۔ تو یہ جب کسی سے پہلے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہوگا۔ لم یحفظ الدرس، تو یحفظ جو ہے یہ ویسے بھی مضارع کا فعل ہے، یا سے پتہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے۔ اس کے علاوہ ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی، جیسے یہ تا، تو، تی، تم، نا، یہ والی ضمیریں اگر کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہیں وہ لفظ جو ہے فعل ہوتا ہے، جیسے دربتا، دربتو، دربتی وغیرہ۔ تائے ساکنہ اس کے آخر میں، اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ بڑی تا، تائے ساکنہ، تائے ثانی کیا تھا؟ وہ گول تا تھی جو اسم کی پہچان تھی، اگر یہ آئے یہ فعل کی نشانی ہوتی ہے، علیمت۔ اسی طرح امر ہو، یعنی ایسا لفظ جس کا آخری حرف ساکن آ رہا ہے اور اس کے شروع میں کوئی حمزہ وغیرہ لگا ہے، وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ نہیں، جس کے ساتھ لا آئے اور اس لفظ کا آخری حرف ساکن ہو، لا، فعلا سے ہم کہتے ہیں فعلا یفعلو افعل، لا تفعل، لا تفعلو،
لا کے ساتھ آخری حرف کے اوپر جزم اگر آئے وہ فعل کی نشانی ہوتی ہے۔ علامت حرف کیا ہوتے ہیں؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی علامت کو قبول نہ کرے، یعنی اس پہ یہ علامتیں ہی نہ ہو، جیسے من، فی، عن، علا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حرفی یا دو حرفی ہوتے ہیں، جیسے لی، بی وغیرہ، فی وغیرہ، یا فا، لا وغیرہ، اور یا دو حرفی ہوتے ہیں تو، اور کبھی کبھار تین حرفی بھی ہو جاتے ہیں جیسے لما وغیرہ یا اور دوسرے۔ اور آخری حرف کی تبدیلی کے حساب سے کلمات کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جو مبنی اصول یعنی ماضی، امر اور حرف کے مشابہ نہ ہو، مختلف عوامل کی وجہ سے آنے سے اس کی آخری حالت مختلف ہو، جیسے جاء محمد، رأیت محمد، مررت بمحمد۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معرب ہے جس کی تینوں حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر، ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر، اس کو ہم معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی کہتا ہے وہ کلمہ جو حروف سے مشابہ اور مختلف عوامل کے آنے سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جا ہاؤلائے، رأیت ہاؤلائے، مررت ہاؤلائے۔ اب یہ ہاؤلائے ہر جگہ ہاؤلائی ہے، ہاذا ہاذا ہے، ذالکا، یہ کیا مبنی۔ تو پہلے تو آپ کا کنسپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ معرب اور مبنی کا فرق کیا ہے۔ اٹس ویری کلیئر، ویری کلیئر۔ معرب وہ جس پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یا ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر آئے۔ مبنی جس پہ ایک ہی حالت رہے، رفع، نصب، جر میں تینوں حالتوں میں مرفوع، منصوب، مجرور ایک ہی حالت ہو، ذالکا ذالکا ذالکا، ہاذا ہاذا ہاذا، ہاؤلائے ہاؤلائے ہاؤلائے، الذی الذی الذی، اس طرح کے۔ اب تیسری چیز جو اس کے درمیان میں تھی وہ غیر منصرف کی تھی، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ کچھ اسما ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں گے۔ اعراب کیا ہے؟ معرب کے آخر میں بدلنے والی حرکت کا نام اعراب ہے، یعنی یہ جو لفظ ہوتا ہے جس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر ہیں، یہ جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں کہ اعراب ہوتا کس پہ؟ آخری لفظ پہ ہوتا ہے۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے معرب کے آخری میں تبدیلی واقع ہو، جیسے کاما زیدن۔ اب کاما زیدن میں کاما جو ہے عامل ہے جس نے زید کو جو ہے وہ رفع کی حالت میں داخل کیا دیا۔ آپ کہیں گے کاما یہ تو فعل ہے۔ یس، بعض اوقات فعل جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور فعل کا اثر جو ہے وہ اسم پہ ہوتا ہے، فعل کا اثر اسم پہ زبر زیر پیش لاتا ہے۔ تو جیسے کاما جو ہے وہ زیدن کیا ہے اس پہ اثر ہو رہا ہے۔ اچھا، انواع اعراب۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ مفرد صحیح جیسے زیدن، مفرد منصرف جاری جیسے دلون، زبون۔ آپ کہیں گے ان میں فرق کیا ہے؟ یہ کس میں ہے؟ پہلے والا جو ہے اس کے الفاظ تینوں میں سے آخری لفظ جس پہ اعراب آ رہا ہے صحیح ہے۔ یہ جو دوسری مثال ہے اس میں دیکھیں آخری حرف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، واو اور یا کمزور حرف آ رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ جمع مکسر ہو سکتا ہے جیسے رجالون، جمع مکسر جو ہے وہ بھی اعراب کو جو ہے تبدیل کر کے لیتا ہے۔ جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے اس کی حالت رفع میں دمہ اور حالت نصبی اور جری میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ یانون ہوتا ہے، یعنی کسرہ ہوتی ہے۔ اور غیر منصرف حالت میں جو ہے رفع میں دمہ اور حالت نصبی اور جری میں فتح ہوتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ ایک ہی حالت ہوتی ہے نصب جر کی۔ اسماء ستہ مکبرہ، یہ جو چھ وہ ہیں اسم، ابن، اخن، ہمن، فمن، ہنن، زنن، ان کے اعراب جو کیا ہوتے ہیں وہ ابا، ابی، ابو، یعنی ان کے اعراب جو ہے ابو، ابا، ابی واو، الف اور یا کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح تسنیہ، تسنیہ کے اعراب جو ہے الف نون زیر کے ساتھ آتے ہیں یا پھر الف کے ساتھ آتے ہیں، جیسے اسنان، اسنتان یا قلہ اور قلتا، ان میں یہ الف جو ہے یا الف نون جو ہے یہ اعراب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ جمع مذکر سالم کے جو ہے واو الف اور واو نون سے آتے ہیں۔ اسی طرح اس میں مکسور اور اس کا اسم جو ہے یائے متکلم کی طرف منتقل ہوتا ہے، مضاف ہو کے آتا ہے۔ اس میں منقوص یہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسورہ ہو۔
جمع سالم جو ہے جب یا متکلف کی مضاف ہو تو وہ بھی جو ہے اعراب کی حالت ہے۔ اب منصرف اور غیر منصرف کا فرق کیا ہے؟ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع میں سے کوئی سبب نہ ہو، یہ اب تھوڑا سا مشکل پارٹ آ گیا ہے، جیسے زیدن۔ اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو اسم یا ایک سبب یا دو کے قائم مقام پائے جائے، جیسے ابراہیم و طلحہ، مساجد، احمد۔ یہ گرامر کا وہ حصہ ہے جو ہم پڑھاتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسباب منع یعنی جو منصرف کرتے ہیں یا غیر منصرف کرتے ہیں وہ نام ہے معرفہ، وصف، صفت، تانیث وہ جو گول تا ہوتی ہے، عدل یعنی ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ جب آتا ہے، اجمع کوئی غیر عربی لفظ جو ہوتا ہے اجمی جسے ہم کہتے ہیں، جمع، جمع کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، ترکیب، اب ترکیب آپ کو پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کوئی مجھے بتائے گا کیا تھا ترکیب، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اینی آئیڈیا؟ جی، الفاظ یا ان کا تعلق جو ہوتا ہے، تعلق وہ ترکیب ہوتا ہے، وزن فعل کی ترکیبی ذکر، الف نون اور زائدہ تانے جو زائد نون ہوتے ہیں۔ اب کون کون سے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ غیر منصرف کون کون سے ہیں؟ انبیاء کے ناموں میں سے صرف 4 عربی ہیں اور یہ منصرف ہیں، محمد، صالح، شعیب، ہود۔ اور اس کے علاوہ غیر عربی میں جو ہے کیا آتے ہیں، نوح، لوط، ہود۔ یہ 7 اسما ہیں جو منصرف ہیں انبیاء کے ناموں میں، یعنی ان پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر لگتے۔ ان کے علاوہ جتنے انبیاء کے نام ہیں سب غیر منصرف ہیں، ابراہیم و ابراہیم، اسماعیل و اسماعیل، اسماعیل، یوسف و یوسفا، یوسفا، یعقوب و یعقوبا، یعقوبا، جتنے نام ہیں ان 7 کو چھوڑ کے۔ کسی اسم میں علمیت اور وصفیت بیک وقت جمع نہیں ہوتی، یہ ہیں کیا دو چیزیں؟ مثلا حامدن یہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے حامدن، لیکن اگر یہ لفظ حامد کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ اس میں علم بن جائے گا، اب اس میں وہ صفت نہیں رہے گی۔ حامدن کا مطلب ہے حمد سے ہے زیادہ تعریف کرنے والا، جب ہم نے کسی کا نام رکھ دیا حامد، اب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ تعریف کرنے والا، وہ اس کا نام ہو گیا علم، تو یہ علمیت کہلاتی ہے۔ وصفیت کیا ہوتا ہے؟ صفت۔ یہ دو چیزیں ہیں، کوئی بھی اسم بیک وقت ان دونوں کے اندر نہیں ہوتا، یا تو وہ علم علم ہوگا یا وہ صفت ہوگا۔ جب وہ صفت کے طور پہ آ رہا ہوگا پھر ہم اسے معرفہ نہیں دیں، کیوں؟ علم علم معرفہ ہوتا ہے، وصف جو ہے وہ معرفہ ہو سکتی ہے اور وہ نہیں بھی ہو سکتی۔ تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہے، معرفہ وہ اسم جو کسی خاص اور معین چیز پر دلالت کرے، جیسے زیدن، خالدن، القلم، الکتاب، یہ سب معرفہ ہو گیا۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو عام اور غیر متعین چیز پر دلالت کرے، جیسے ورق، کتاب، کرسی، کوئی بھی کرسی، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ورق۔ لیکن جب کہیں گے الکتاب، خاص کتاب، قرآن میں جب الکتاب کا لفظ آئے گا تو ہم کہیں گے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ القلم، خاص کوئی قلم۔ جنس کے حساب سے اسما کی کیا ہوتی ہے؟ مذکر ہوتا ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، مؤنث کا وہ نہ پایا جائے علامت، رجل، ولد۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امرات، بولتا آگے۔ علامت تانیث 3 ہوتی ہے، آخر میں گولتا ہے، خواہ حقیقتاً ہو جیسے طلحت، ابنات، اور یا پھر جو ہے حکمن ہو جیسے اقرب، یا پھر الف مقصورہ ہو یعنی جس کے آخر میں کھڑی زبر آئے، جیسے حبلہ، موسیٰ، عیسیٰ، یہ بھی مؤنث کی علامت ہیں الف مقصورہ، یا اسے کہیں گے تانیث کی ہیں گرچہ یہ مؤنث نام نہیں ہے، جیسے طلحتن، اسامت،
وہ مؤنث نہیں، وہ جو ہے مؤنث نہیں ہے. اسی طرح موسیٰ عیسیٰ یہ بھی مؤنث نہیں، تمہیں پتہ ہے، لیکن لفظی طور پہ یہ کیا ہے؟ تانیث ہے. الف ممدودہ، جیسے آخر میں حمزہ الف اور حمزہ ہے، جیسے ہمراؤ، بیداؤ، سہراؤ، یہ جتنے بھی لفظ اس وزن پہ آئیں گے وہ سب مؤنث سمجھے جائیں گے، چاہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. با اعتبار عدد اسم کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ واحد، جو ایک چیز پر ہو، جیسے ولدن، بنتن، اور تسنیہ جو دو پر دلالت کرے، جیسے رجلان، کتابان، قلمان. جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجال، کتب، اقلام. جمع کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سالم جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین، اور ایک مکسر ہوتی ہے جس میں جو ہے حرف ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جیسے قول سے اقوال، قلم سے اقلام. اور مرفوعات کیا ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں، یعنی وہ کلمات، وہ الفاظ، وہ اسماء جن پہ پیش آتے ہیں وہ صرف 8 ہیں. گرامر میں 8 قسم کے ہیں. کیا ہے؟ فاعل. فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کی حیثیت پیش والی ہوتی ہے. نائب فاعل جو ہے یہ تو آسان ہو گیا، فاعل نائب فاعل 8 میں سے 2 تو آگے آپ کو. مبتدا، جس سے جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے وہ ہمیشہ جو ہے مرفوع پیش والا ہوتا ہے. اور جو خبر، دیکھیں جی 8 میں سے 4 تو آپ کے ہاتھ میں آ گئے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، آسان سے تھے. 4 ہیں، ان پہ تھوڑی سی محنت کر لیجئے. حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لیتا، لکنا کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. کان اللہ غفورا. چھٹا، ما و لا مشبتان بلیسا کا اسم جو ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. افعال ناقصہ کانا، سورا وغیرہ، اس کا اسم بھی جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. 8واں لائے نفی جنس کی خبر مرفوع. اس میں 2 اسم ہیں، 2 خبریں ہیں، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لائے نفی جنس کی خبر. جبکہ مشبہ تان بلیسا کا جو ہے اسم اور افعال ناقصہ کا اسم، 2 اسم 2 خبریں. ان کو آپ کسی طرح ترتیب دے کے اپنا کوئی جملہ بنا لیجئے، آپ کو یہ 8 مرفوعات آنے چاہیے. جب بھی آیت میں، فکرے میں، کہیں بھی مرکب میں آپ کو کوئی مرفوع لفظ ملے گا تو ہم نے اس کو ان 8 میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہے. فاعل مثلا اس اسم مرفوع کو کہتے ہیں جس سے پہلے ایک فعل ہو اور وہ کام کرنے پر ڈال، جیسے صلی زیدہ قراء، زید نے نماز پڑھی، عمر نے جو ہے تلاوت کی. اب یہاں پہ جو ہے کیا ہے؟ زید اور عمر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، فعل کرنے والے ہیں. کس کا؟ صلی، نماز پڑھنے کا اور پڑھنے کا. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مفعول بالاسم فاعلہ، یعنی نائب فاعل اس مفعول کو کہتے ہیں جس کا فاعل حذف کر کے مفعول کو فاعل کا اعزاز دیا گیا. جیسے ضرب زیدن، یہ جتنے مجہول ہوتے ہیں، مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، وہاں پہ جو اسم آ رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، اس کو فاعل کا درجہ دینے کے لیے اس پہ پیش لگا دیتے ہیں. مثلا اس میں ضرب زیدن میں زید جو ہے فاعل نہیں، نائب فاعل ہے. اسی طرح نائب فاعل جو ہے اس کی ایک اور مثال، جیسے ضربا فعل ماضی مجہول میں نائب فاعل جو ہے وہ زید ہوا. اور مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. جیسے زید عالم، یہ جملہ ہے، زید جو ہے عالم ہے، زید جو ہے وہ مبتدا ہو گیا. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور اسی طرح حرف مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے؟ یہ 6 حرف ہیں گرامر میں، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا اور لعل. یہ جب بھی آتے ہیں اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمن. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں رک جاؤں، اس لیے آپ جو ہے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ شور ہو اور میں رک جاؤں. سب سے آسان طریقہ روکنے کا، شور کیجئے، میں رک جاؤں گا. افعال ناقصہ کا اسم، اس کی مثال دیکھیے. یہ کچھ کتابوں میں جو ہے 13 لکھے ہوئے ہیں، کچھ میں
17 لکھے ہوئے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہیں کتنے. کانا، سارا، اسبا، امسا، ادا، دلہ، باتا، ما فاتحہ، ما انفقا، لیسا، بریا، ما زالا. یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے کانا زیدن عالمن، یہ افعال ناقصہ ہیں. یہاں پہ یہ 13 ہے، لیکن جب میں نے اپنا دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں کچھ. تو یہ نئی چیزیں تھی جو اس ٹیکس سے ہٹ کے جو ہے ڈالی گئی ہیں، جو آپ کے ٹیکس میں نہیں تھی، جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. افعال ناقصہ کی پہلی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. فعل ناقص فعل لازم جب فاعل کے ساتھ مل کر مفعول پورا نہیں کرتا مفہوم اور کسی منصوب صفت کا محتاج ہوتا ہے جو دراصل مفعول ہوتی ہے، تب وہ فعل ناقص کہلاتا ہے. جیسے افعال ناقصہ کیا ہے؟ ان لازم افعال کو کہتے ہیں جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناقص اور صرف فاعل کے آنے سے مفعول پورا نہیں کرتے. مزید وضاحت کے لیے ان کو کسی صفت کی ضرورت ہوتی ہے جو منصوب آتا ہے. مثلا کانا زیدن، اگر صرف یہ کہا جائے زید تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ اس جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، گرچہ جملہ پورا ہے کیونکہ فعل آ گیا، فاعل آ گیا، جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. تو اس کے ساتھ ایک لفظ لانا پڑتا ہے. جیسے کانا زیدن خائفن، زائد خوف زدہ تھا. اب بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ کانا سے یہاں مراد پہ زید کیا تھا؟ خوف زدہ تھا. تو یہ افعال ہیں، یہ ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے پوری بات سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے ایک لفظ لانا پڑتا ہے اور وہ لفظ جو ہے منصوب ہوتا ہے. جیسے آگے ہے سارا زیدن فقیرہ، سارا ہو گیا زید. کیا ہو گیا زید؟ فقیرہ، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا. اب بات پوری آئی. فقیرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک منصوب اسم آیا جس نے آ کے جو ہے وہ کیا کیا، ہمیں یہ بتا دیا کہ زید کیا ہو گیا. اسی طرح دیکھیں اشبہ زیدن، بات سمجھ نہیں ہے. اشبہ زیدن، زید صبح ہو گیا. غنی، زید غنی ہو گیا. تو فعل ناقص کی مثالیں دیکھیے اور اسے کاؤنٹ کرتے چاہیے گا. کانا اس کا معنی ہوتا ہے تھا، ہے یا ہوا. اسبا ہوا، ہو گیا، صبح کے وقت ہوا. امسا ہوا، ہو گیا، شام کے وقت ہوا. سارا ہوا، ہو گیا. ادا ہوا، چاشت کے وقت ہوا. دلہ ہوا، دن میں ہوا. باتا ہوا، رات میں ہوا. داما رہا، ہمیشہ ہوا. ما داما جب تک رہا. ما زالا رہا، ہمیشہ رہا، زائل نہیں ہوا یعنی زائل ہو گیا. ما برا ہمیشہ رہا. ما فاتحہ ہمیشہ رہا. ما انفقا ہمیشہ رہا. لیسا نہیں رہا. آدھا ہوا، لوٹا. تحولا ہو گیا، پلٹ گیا. ارتدا ہو گیا، پلٹ گیا. استحاقلا ہو گیا، حال ہو گیا. کتنے ہیں جی؟ کسی نے گنے؟ نہیں گنے؟ اچھی بات ہے. 18 18 18 اصل میں افعال ناقصہ یہ 18 ہے، لیکن اکثر کتابوں نے اسے 17 اور کچھ نے جو ہے بہت ہی مہربانی کر کے ہماری لیے جو ہے کمی کرتی، انہوں نے کہا جی 13 ہے، بس باقی چھوڑو، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو آتے ہیں نا افعال ناقصہ، ان کے معنی تو یہ ہے تھا، ہوا، پتہ نہیں چلتا کیا. تو اس کے لیے ایک لفظ لانا پڑتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ناقص افعال. تو افعال ناقصہ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے ان کو پڑھنے کی؟ اپنے اصلی معنی مصدری میں جیسے فتیہ کے معنی ہے رکنا، بھولنا، مصدر کے معنی دیتے ہیں، یا ہونے یا رہنے کے معنی جو کسی صفت کے ہونے یا رہنے کو، جیسے اسبا صبح ہوا یا رہا. فعل ناقص لفظی اور فعل ناقص معنوی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ جن افعال کا آخری حرف حرف علت پر مبنی ہو انہیں فعل ناقص لفظی کہتے ہیں. جیسے خشیہ، قضا، بلا، طغا، بغی. اور وہ افعال جو فاعل کے ساتھ مل کر مفعول پورا نہیں کرتے اور مزید صفت کے محتاج ہوتے ہیں انہیں فعل ناقص معنوی کہتے ہیں. جیسے کانا، سارا. چلیے جی واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ما اللہ مشابتین بلیسا کا فعل، یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے ما زیدن قائمن. لا نفی جنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لا جو ہے نکرہ پر داخل ہو کر جنس کی نفی کرتا ہے، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. لا رجل قائم،
مرد ہرگز نہیں کھڑا رہا۔ منصوبات، یہ تو تھے جی مرفوعات 8، منصوبات کتنے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اکثر نے لکھا 12، میرے جیسے کسی نے کہہ دیا 13 بھی ہیں، چلتے ہیں جی۔ مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول مع، مفعول ماہو، 5 تو مفعول ہو گئے۔ حال، تمیز، ان وغیرہ کا اسم، ماؤلاسا کی جو ہے وہ خبر، اور لائے نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر، مستثنا، کتنے ہوئے 12۔ اب اس میں جو میں پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں 13واں بھی ہے بھائی، منادا کو اس میں شامل کر دیں تو 13 ہو جاتے ہیں۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مسجد جو فعل کے بعد آئے وہ مصدری اسی فعل کا ہو یا اس کے ہم معنی ہو۔ مثال کے طور پر تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے دربتو دربن، میں نے اسے خوب مارا، کس کے لیے مار ماری؟ جیسے مارنا چاہیے تھا، سکھانے کے لیے۔ بیان نف کے لیے، جیسے جلستو جلستا قاری، میں ایسے بیٹھا جیسے قاری بیٹھتا ہے۔ یا بیان عدد کے لیے، جیسے جلستو جلستن اور جلستینی، میں بیٹھا ایسے جیسے وہ بیٹھتے ہیں۔ اگر کرینہ موجود ہو تو فعل متعلق کا فعل معزوف کرتے ہیں، جیسے سکان۔ اب یہ باقی عربی کے یہ الفاظ چھوڑ دیجئے، آپ اس ایگزامپل پہ توجہ کریں، یہ بڑے کام کی ایگزامپل ہے۔ سکیان، شکرن، حمدن، راعن، ہم صرف یہ لفظ کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ پورے جملے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سکیہ، اس کا مطلب سکا اللہ، سکین، اللہ پلائے تجھے جیسے پلانا چاہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شکرن، اس کا مطلب ہے شکر تو کا شکرن، میں تیرا شکر کرتا ہوں جیسے شکر کرتا۔ حمدن، اس کا مطلب تو وہ حمدتو کا حمدن، میں تیری تعریف کرتا ہوں جیسے تعریف۔ راعن، یہ اصل میں ہے راعک اللہ راعن، گویا یہ سکین، شکرن، حمدن، راعن یہ ایک ایک لفظ نہیں ہے، ان کے پیچھے پورے جملے ہیں، اور جس کو وہ پڑھتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع، جیسے دربا زیدن، یہ جو ہوتا ہے عام طور پہ یا تو فعل کے فوراً بعد آتا ہے یا فاعل کے فوراً بعد آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے مفعول بھی۔ اور مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ جس میں زمان و مکان کا اثر ہو، ظرف زمان، ظرف مکان، ظرف زمان، جیسے سم تو یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن کا روزہ رکھا۔ اب یہاں پہ یوم الجمعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے اور وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ مکان کے لیے، جیسے جلستو فی الداری، میں گھر میں بیٹھا۔ اب الداری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے۔ تو یہ جس مفعول میں وقت اور زمانے کا تصور اور اسے مفعول فیہ کہتے ہیں۔ مفعول لہو اور مفعول اجلی کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو وہ اسم منصوب ہے جو وقوع فعل کا سبب ظاہر کرے، وجہ بتائے۔ ضربتہ تادیباً، میں نے اسے تعظیم سکھانے کے لیے مارا۔ یہ تادیباً جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، وجہ بتا رہا ہے۔ مفعول مع وہ اسم ہے جو واو بمعنی ماں کے بعد ہو، جیسے جات بررت جباتی ماد جباتی، میں نے جو ہے پہاڑوں کے ساتھ زمین خشکی کو پہاڑوں سے ملا دیا وغیرہ۔ حال کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت بیان کرے، جیسے جا زید راکبن، زید جو ہے وہ سواری کی حالت میں آیا، حالت کو بیان۔ تو تمرین آیات ذیل سے اسم ظاہر کریں۔ وَأَنبَاتُ الْحُكْمٌ صَبْحٌ، یہ جو ہے آپ کے لیے مشق ہے، میں صرف جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ربنا ما خلقت هذا باطل واعتصموا بحبل الله جميعا ادخلوا الباب السجدا الذين يذكرون الله قياما وقعودا خر موسى صاعقا فتبسم ضاحكا من قولها تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله۔ آئیے جی، تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو عدد اور جو ہے کیل، وزن، ساعت اور جملوں کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے رأیت احد عشر کوکبا۔ مستثنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جسے الا یا دوسرے حروف استثناء کے ذریعے ما قبل کے حکم سے خارج کیا جائے۔ حروف استثناء 8 ہے، الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، ادا، ما خلا، ما ادا، یہ جو ہے 8 کے 8 مستثنا کے طور پر۔ ہم تو الا پر کرتے رہتے ہیں نا، یہ جب بھی آئیں گے یہ بھی یہی کام کریں گے۔ تو مستثنا کی یہ
کس میں ہے؟ مستثنا متصل وہ ہے جو مستثنا منہو کی جنس سے ہو. جعانی قوم الا خالد، اب قوم ساری آئی سوائے خالد کے. اب خالد چونکہ قوم کا حصہ ہے تو اسے کہیں گے یہ مستثنا متصل ہے، جڑا ہوا ہے، یعنی اسی کا حصہ ہے. مستثنا منقطع جو اس کا حصہ نہ ہو، جیسے جعانی قوم الا حمار، ساری قوم آئی سوائے گدھے کے. اب گدھا جو ہے اس قوم کا حصہ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مستثنا منقطع، یعنی قطع ہوا ہے، یہ اس سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا ذکر آیا. مستثنا مفروغ وہ جس میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے جعانی القوم الا زائدہ، پوری قوم آئی میرے پاس سوائے جو ہے زید کے، یہ جو ہے مستثنا مفروغ ہے. اسی طرح مستثنا غیر مفروغ ہوتا ہے جس میں مستثنا مذکور ہو، جیسے جعانی القوم الا زائدہ. اب یہ دونوں اوپر والے جملوں میں آپ کہیں گے یہ تو دونوں ایک ہی ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے اس کے استعمال میں، کہ جب ایک جگہ ہم اسے اس طرح استعمال کرتے ہیں دوسری جگہ اس طرح. جملہ ایک ہی ہوتا ہے. کلام جیسے میں نے کہا تھا جملے کو کہتے ہیں معجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام موجود نہ ہو. کلام غیر معجب وہ ہے جس میں نفی یا جو ہے نہیں استفہام یعنی سوال اور نفی کے ہو. حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہوتا ہے؟ اس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، دے جیسے دو. ان المنافقین لکاذبون الا ادب اواج. افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتے ہیں جیسے کان الحاکم عادلا. لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے جیسے لا رجل ظریفا. لا رجلا، یہ رجلا جو ہے کیا ہے؟ یہ اسم ہے اس کا، لا کا، لا نفی جنس کا، تو یہ منصوب ہے. ما لا مشابہ مین کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، جیسے ما ھذا بشر. اب یہ ما جو آیا ہے یہاں پہ بطور اسم آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کا جو ہے خبر کیا، اسم جو ہے ھذا ہو گیا فاعل، اور بشرن جو ہے یہ اس کی خبر. ما زید نائمن جیسے، اب یہ ما جو ہے اسم کے طور پہ آ رہا ہے تو زیدن جو ہے اس کا کیا فاعل اور نائمن جو ہے اس کی خبر ہوگی. منادا، میں نے کہا تھا نا منادا اس میں شامل ہے. منادا وہ ہے جسے حروف ندا کے ذریعے بلایا پکارا جائے، اور یہ 5 حرف ہیں. یا یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا قرآن میں. یا منادا قریب اور بعید دونوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد یا کے آگے اگر حمزہ لگائیں ایا، اور اگر ہا لگا دیں حیا. یا سے یہ یاد کرنا آسان ہے، حمزہ لگایا ایا، ہا لگایا حیا، 3 ہو گئے. ای یعنی حمزہ کے ساتھ یا لگا دیں، یا حمزہ مفتوح یعنی حمزہ کے ساتھ زبر لے آئیں، تو وہ جو ہے کیا ہے؟ 5 ہی حرف، یا ایا حیا ای اور آ. اسماء عدد کیا ہوتے ہیں؟ قیاس کے مطابق ہوں گے، یعنی معدود مذکر کے لیے عدد مذکر اور معدود مؤنث کے لیے عدد مؤنث، جیسے رجل واحد امرات واحدۃ. یہ پہلی 2 گنتی میں ہوتا ہے، 1 اور 2 کے لیے، کہ مذکر کے لیے مذکر عدد اور مؤنث کے لیے مؤنث عدد آتا ہے. جیسے رجلان امراتان، رجلان 2 مردوں کے لیے مذکر آیا، امراتان مؤنث کے لیے جو ہے وہ ہے. یہ واحد اور مذکر میں. جب گنتی ہوتی ہے 3 سے 10 تو معدود مذکر ہوتا ہے عدد مؤنث. اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر، یعنی الٹ آتے ہیں. جس چیز کو گنا جاتا ہے عدد اس کے الٹ آتا ہے 3 سے 10 تک. جیسے سلاسۃ رجالن، سلاسۃ کیا ہے؟ مؤنث عدد ہے، اور رجالن جو ہے مذکر معدود ہے، گنا جسے جاتا ہے اسے معدود کہتے ہیں. اسی طرح سلاسو نسوت، سلاسو جو ہے کیا ہے؟ یہ سلاسو جو ہے مذکر لفظ ہے، اور مذکر جو ہے وہ عدد ہے، اور نسوتن جو ہے وہ مؤنث معدود ہے، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ. اسی طرح خمسۃ رجال 5 مرد، اب خمسۃ مؤنث عدد ہے اور رجالن جو اس کے ساتھ معدود جسے گن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. خمس نسوتن 5 عورتیں، یہاں دیکھیں الٹ ہے، عدد جو ہے وہ مذکر اور معدود جو ہے وہ مؤنث ہے. عشرۃ رجال 10 مرد.
اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا 3 سے 10 تک کی گنتی میں عدد اور معدود ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. اگر عدد مذکر ہے معدود مؤنث آئے گا، اگر عدد مؤنث ہے معدود مذکر آئے گا، یا الٹ کہہ لیجئے اگر معدود مذکر ہے عدد مؤنث آئے گا، اگر معدود جو ہے مذکر وہ مؤنث ہے تو عدد جو ہے مذکر آئے گا. جیسے اشرو نسوت، اشرت رجال، یہ مذکر اور مؤنث کی کمبینیشن، اشرو نسوت یہ اس کے الٹ کمبینیشن ہوگی. اب آئیں 11 سے 12 کی گنتی کیسی ہوتی ہے. اس میں معدود مذکر ہو تو عدد کا دونوں جز صدر اجز مذکر ہوں گے، اور معدود مؤنث نہ ہو تو دونوں جز مؤنث ہوں گے. جیسے احدہ عشرہ رجالن، اب احدہ واحد یہ کیا ہے مذکر، عشرہ مذکر، اور رجالن، رجالن جو ہے یہ کیا ہے آ رہا ہے مذکر کی جمع. احدہ عشرۃ امراتن، احدہ یہ جو ہے مؤنث لفظ ہے، عشرۃ مؤنث امراتن مؤنث، اسنا عشرہ رجالن اسنتا عشرۃ رجال. یعنی 11 اور 12 میں وہی ہوتا ہے جو 1 اور 2 میں ہوتا ہے، یعنی عدد اور معدود اپنی جو ہے جنس کے مطابق آتے ہیں. 3 چیزیں ہیں آپ نے پڑھی تھی. صفہ، عام صفت کو کہتے ہیں، مثلا یہ لڑکا لمبا ہے. مبالغہ، جب برتری ہو صفت پہ کسی سے، یہ بہت لمبا لڑکا ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے، یہ زیادتی کثرت کو شو کرتا ہے وداؤٹ کمپریزن. تب کیا ہوتا ہے کمپریزن سے ہوتا ہے، برتر صفر یعنی کمپریٹیو ڈگری کو شو کرتا ہے. یہ لڑکا زائد سے لمبا ہے یعنی اس کا کسی سے مقابلہ، اور یہ جو ہے برترین یعنی سپرلیٹیو ڈگری کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ لڑکا سب سے لمبا ہے. تو یہ ان تینوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے. صفت عام صفت ہوتی ہے، مثلا یہ لڑکا لمبا ہے، یہ اچھا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ مومن ہے، یہ صالح ہے، یہ کافر ہے. لیکن جب مبالغہ کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ بہت زیادہ کافر ہے، یہ بہت زیادہ مسلم ہے، یہ بہت زیادہ منافق ہے، یہ بہت زیادہ یہ ہے، یعنی کثرت اس کے اندر لائی. اور جب کہیں گے کمپریٹیو تفضیل تو ہم کہیں گے یہ فلاں سے زیادہ کافر ہے، یہ فلاں سے زیادہ مومن ہے، یہ فلاں سے زیادہ اچھا ہے، یہ فلاں سے زیادہ برا ہے. اور اگر سپرلیٹو ڈگری لائیں گے تفضیل میں پھر کہیں گے یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے برا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے. تو یہ صفہ، مبالغہ، تفضیل. اچھا بڑی دلچسپ بات، تینوں صفت ہے، صفہ بھی صفت ہے، مبالغہ بھی صفت ہے، تفضیل بھی صفت. صفت کے لحاظ سے تینوں اسم صفت ہے، لیکن ان کا فرق ڈگری کے حساب سے ہے. صفہ ایک عام صفت ہے، مبالغہ بہت زیادہ صفت ہے، اور تفضیل کمپریٹیو ہے، ایک کا دوسرے سے یا ایک کا زیادہ سے جو ہے مقابلہ کیا جاتا ہے، تو اسے تفضیل کہتے ہیں. آگے آ جائیے جی، گنتی میں 13 سے 19 تک کی گنتی میں کیا ہوتا ہے، معدود مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مؤنث دوسرا جز مذکر ہوگا. اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کا پہلا جز مذکر اور دوسرا مؤنث ہو. اصل میں 13 سے 19 تک جو عدد آتے ہیں وہ مرکب ہو کے آتے ہیں، یعنی دو دو بنتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 سے 9 تک کی گنتی کو کیا ہے 10 کے ساتھ جب ملائیں گے تو کیا ہوگا 11 12 13، تو یہ مرکب بنے گا. اس مرکب میں اگر معدود مذکر ہے تو پہلا جز تو وہ مؤنث مخالف آئے گا، دوسرا جز مذکر ہے. اگر معدود مؤنث ہے تو اس کا پہلا عدد جو ہے مذکر یعنی الٹ، اور دوسرا مؤنث ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ثلاثۃ عشرہ رجال، اب دیکھیں ثلاثہ تا عشرہ دو یعنی 13، ثلاثۃ و عشرہ کا مطلب 13. ثلاثۃ کیا ہے مؤنث، عشرۃ مذکر، اور معدود جسے گن رہے ہو کیا مذکر. اگر معدود مذکر آئے تو پہلا عدد اس کے الٹ آئے گا، جیسے 3 سے 9 تک کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ مذکر آئے گا. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا عقود کہتے ہیں دہائیوں کو، دہائیاں جو ہے وہ مطابقت میں آتی ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اسی طرح دیکھیں ثلاثہ عشرۃ امراتن، ثلاثہ کیا ہوا 3، عشرۃ 13، امراتن. اب ثلاثہ چونکہ یہ مؤنث معدود آ رہا ہے تو اس کا پہلا عدد جو ہے اس کے الٹ مذکر آئے گا، اور دوسرا عدد جو ہے وہ دہائی ہے، دہائی جو ہے اس کے مطابق آئے گی، تو اس کے
آپ یوں یاد رکھیے دہائیں ہمیشہ مذکر مؤنث کے مطابق آتی ہیں، اور عدد جو اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے 3 سے 9 تک وہ ہمیشہ الٹ آتا ہے۔ ہاں، 1 اور 2 مطابقت میں آتے ہیں۔ آپ اگر مجھے 1 منٹ دیں تو میں اپنا چارج شدہ ڈیوائس لگا دوں تاکہ آپ کو تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ 13 سے 19 کی گنتی آتی ہے تو جو گنتی کا پہلا حرف ہوتا ہے وہ الٹ ہوتا ہے، مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر، اور دوسرا حرف چونکہ وہ ہوتا ہے اپو دہائی، دہائیوں میں سے، وہ دہائیں مطابقت ہوتی ہیں۔ تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں، جیسے دہائیں 20، 30، 40، 90 یا 20، 30 سے لے کر 90 تک تذکیر اور تانیث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اور بعض اوقات دونوں کے لیے ایک آ جاتی ہے، یعنی فرق نہیں کرتے، جیسے عشرون رجالن اور عشرون امراتن، وہ کہتا ہے دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ سلاسون رجالن سلاسون، جب یہ صرف دہائیں آ رہی ہوں، لیکن اگر یہ مرکب کی شکل میں آ رہے ہیں پھر وہ کلیہ استعمال ہوگا، 3 سے 9 والا جو ہے وہ الٹ ہوگا اور دہائی پھر جو ہے وہ مطابقت میں آ جائے گی۔ اربون رجالن اربعون امرات، اسی طرح 90، 100 تک۔ اس کے بعد آگے آ جائیں عدد میں، اگر 21، 22، 23، 32، 41، 42، 91، یعنی یہ جو ہم نے 19 تک پڑھا تھا نا، اب 20، 21 سے کیا ہوتا ہے؟ 21 کے بعد یہ ہوتا ہے قیاس کے مطابق ہوتا ہے عدد، یعنی معدود مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مذکر، اور معدود مؤنث ہو تو پہلا جز مؤنث ہوگا۔ یعنی 21 سے لے کر جو ہے اگلی تمام دہائیوں میں 1 سے 9 کے ہندسے کیسے جوڑے جائیں گے؟ مذکر مؤنث۔ مثال دیکھیے، احد و عشرون رجال، رجال مذکر ہے نا، پہلا عدد بھی مذکر آ گیا، اور عشرون جو ہے تو مشترک ہے، دہائی دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے۔ احدی و عشرون امرات، ہاں عطف آ جائے گا بیچ میں، واو کے ساتھ ملانا پڑے گا انہیں، یعنی ایک اور جو ہے عشرون کہتے ہیں 20 کو، یعنی 21 جو ہے وہ عورتیں۔ اسی طرح اسنان و عشرتان رجلا، یا اسنتان و عشرتان، یا احد و خمسون، احد و خمسون امراتن، اسی طرح اسنان و خمسون رجالن، اسنتان و خمسون، اور جو ہے اسی طرح آخر تک۔ اور جبکہ یہ جو 23 سے 29، 33 سے 39، ان کا قاعدہ بھی 3 سے 90 کے قاعدے کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا سلاست و عشرون رجال، اب یہ جو ہے 3 سے 9 والے ہندسے آئے تو وہی کلیہ جو پہلے شروع میں ہم نے 3 سے 9 کا سیکھا تھا کہ یہ پہلا عدد مخالف ہوگا، دوسرا جو ہے وہ مشترکہ ہے، یہ دیکھ لی۔ 100 اور 1000 کے لیے جو ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میاں رجال اور میاں امراتن، میاں تا کو ساکن کر دیتے ہیں ہاں میں میاں، ورنہ میاتن کہتے ہیں، میات رجال اور میات عمران، الف رجل اور الف امراتن، یعنی 100 اور 1000 میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مجرورات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے 8 منصوبات دیکھے، مرفوعات دیکھے، اور پھر ہم نے جو ہے 13 جو ہے منصوبات دیکھے، اب مجرورات ہیں وہ صرف 2 ہے، یہ سب سے آسان ہے گرامر۔ حرف جر اگر آئے تو اس کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، یا پھر اضافت کی وجہ سے جب مرکب اضافی آئے اس میں مضاف کے بعد مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جیسے مررت بزیدن، اب یہ بی جو ہے حرف جر آیا تو زید جو ہے مجرور آئے گا۔ جا غلام زیدن، اب یہ جو ہے غلام زیدن جو ہے یہ مجرور آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہے، مضاف کیا ہے؟ غلام، نہ الف لام نہ تنوین ہے، اور اس کے بعد والا اسم آ رہا ہے اور اسم مجرور ہے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے بعد ہے حرف جارہ کی مثال۔ حرف جارہ جو ہے ویسے تو گرامر میں 17 ہے، اور اس کے لیے ایک شعر کہا جاتا ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو کیا بات، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو منزخلا ربا ہاشا من ادا فیم ان علا حتی الہ۔ کبھی کبھی مجھے بھی جوش چڑھتا تو میں بھی اسے یاد کر لیتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر دوبارہ یاد کر لیتا ہوں۔
باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو منزخلا ربا ہاشا من ادا الا ان الا حتا الا. یہ 17 ہے. آپ کو اس 17 کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے. ہاں قرآن میں صرف 11 ہیں، وہ اس میں سے بھی 7 آپ کو QC 1 میں ہی ہم سکھا دیتے ہیں، بی لی بی من عن فی علا الا. اور 4 ہم QC 2 میں جب آتے ہیں وہاں سے میں تو سکھانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا جی، کاف ہے، فا ہے، وا ہے اور تا ہے، تو یہ ڈال دیں 11 ہوتے ہیں. مداخلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مجرور کی دوسری قسم مداخلہ ہے. اضافت کا معنی ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف نسبت ہونا، جیسے جاء غلام زیدن، آیا غلام زید کا. اب یہ غلام زیدن جو ہے کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے غلام کا زید سے. تو یہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے مضاف، دوسرے کو مضاف لے گا. مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے، اور جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. اضافت 3 معنی کے لیے لاتے ہیں. اضافت بمعنی لام، جیسے غلام زیدن ایو لزیدن، یعنی کسی کے لیے، یہ غلام زید کا، یہ غلام کا زید ہے. اضافت بمعنی من، جیسے ختم فدت ایا من فدت. یا پھر اضافت بمعنی جو ہے تعلق کے، ضربت الیوم ایا فی یومی. اس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب ہے. تابع کیا ہوتا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے اسم کے اعراب، تذکیر اور تانیث وغیرہ میں موافقت کرے. تابع کی جو ہے 5 قسمیں ہیں. اس کو تابع کے لفظ سے آپ اگر یاد کریں تو کیا ہوگا؟ تا سے تاکید، بعض سے بدل، عین سے جو ہے عطف، اور پھر عطف کی 2 قسمیں، عطف حروف اور بیان، اور ایک جو ہے نعت. یہ اس کو علیحدہ کر. نعت یا صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو تابع سے اپنے مطابق کی حالت بیان کرے. اور جبکہ عطف، وہ عطف ہو جائے جو عطف حروف عطف 10 ہیں، یہاں اس نے 9 لکھتے ہیں. تو جیسے واو ہے، فا ہے، سما ہے، اسی طرح حتی ہے، او ہے، ام ہے، لا ہے، لکن ہے، بل ہے، ما ہے، یا اسی طرح ایک اور آ جاتا ہے. تو آئیے عطف بیان، وہ جو تابع اپنے کی وضاحت کرتا ہے، جیسے زا زیدن ابو خالد، آیا زید جو خالد کا باپ ہے. اسی طرح تاکید کے لیے، جیسے تاکید لفظی یا معنوی. لفظی وہ ہوتا ہے جس میں لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جا زیدن زیدن، زید ہے زید، زید ہے زید. یا تاکید معنوی 8 الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے، نفس، عین، قلہ، قلہ، تا، کلہ، اجمع، اکما، ابتا، ابسا. یہ جو لفظ آتے ہیں یہ ریپیٹ ہو کے آتے ہیں. اور دوسری اس کی مثال ہے اکتا، اسبا، اسبا، یہ جمع کی بات. تو یہاں پہ البدل بھی دیکھ لیں. بدل وہ تابع ہے جو مقصود بالنفس سے خود ہو. اس کی پھر بدل کل ہوتا ہے، بدل بعض ہوتا ہے، بدل استعمال ہوتا ہے، استعمال اور بدل کل. اسماء افعال کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اس ٹرم کو ہم نے دیکھنا ہے. اسماء افعال کو اسماء افعال اس لیے کہا جاتا ہے، ان کے معنی فعل کے ہیں. اسماء افعال 9 ہیں، جس میں سے 6 امر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے روائدہ بمعنی امحل، اسی طرح بلہ بمعنی دعا، دعانا کا بمعنی خذ، اسی طرح علی کا بمعنی الزم، اور اسی طرح حبلا بمعنی انتی، اور ہا بمعنی خذ. یہ 6 جو ہے یہ امر کے لیے آتے ہیں. اور 3 جو ہے اسما وہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان کے بعد والا اسم مرفوع ہوتا ہے، جیسے حیاتہ بمعنی بعود، دور کے، سرعانہ بمعنی اسرع، تیزی کے، شتانہ بمعنی افتراقہ، کسی چیز کو چھوڑنے کے. افعال مقاربہ یہ 4 ہوتے ہیں، آسا امید کے معنی میں، قادہ قریب کے معنی میں، قروبہ قریب کے معنی میں، اور شکا قریب کے معنی میں. افعال مقاربہ اپنے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں. ان کی خبر کبھی فعل مضارع کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، اور کبھی ان کے بغیر آتے، جیسے آسا زیدن ان یخرج. افعال مد و ضم کیا ہوتے ہیں؟ تعریف یا ہاں نہ کے جواب میں. یہ بھی 4 ہیں، نام، بیسا، اور یہ جو ہے نام اور حفظہ، اور بیس اور سام. اس کے بعد
افعال قلوب یہ 7 ہیں. ان کا دوسرا نام افعال شک و یقین ہے. ان کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے، صرف فیل کر سکتے ہیں. یعنی جیسے علمتو، اب علمتو میں نے جانا، آپ دکھا نہیں سکتے میں نے کیا جانا، کیسے جانا. رأیتو میں نے دیکھا، دیکھے کو آپ دکھا نہیں سکتے کسی. وجدتو میں نے پایا، یعنی آپ فیل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا، میں نے پایا، میں نے سوچ لیا. 3 شک کے لیے آتے ہیں. حسبتو، ظننتو میں نے گمان کیا، میں نے حساب لیا، یا میں نے جو ہے وہ دیکھا. خلتو میں علیحدہ ہوا. زعمتو یقین اور شک دونوں کے لیے آتا ہے. تو یہ جو ہے افعال قلوب کہلاتے ہیں، 7 ہیں. ان کا کیا ہے؟ علمتو، رأیتو، وجدتو، حسبتو، ظننتو، خلتو، رعمتو. یہ 7 لفظ جو ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ لفظ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بندے نے جس نے یہ لفظ استعمال کیا وہ دل کے اندر جو ہے اس کا کوئی ایک احساس رکھتا ہے جسے وہ بیان نہیں کر سکتا. عمل جو ہے الافعال، ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کاما زید، ان کے کاما جو فعل ہے اس نے زید پہ عمل کیا ہے. فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں. فعل لازم جس سے فاعل پر بات مکمل ہو جائے، جیسے کاما زید، زید کھڑا ہوا یا کھڑا. اور فعل متعدی فاعل سے گزر کر مفعول تک کی بات، یعنی جس میں مفعول چاہیے، جیسے ضربا زید و عمر، یعنی مارا زید نے. اب بتانا پڑے گا کس کو مارا، کیونکہ کوئی چیز چاہیے جس سے مارا جائے، چاہے وہ لکڑی ہو، درخت ہو، پانی ہو، انسان ہو، کسی ہو، جانور ہو، جسے مارا جائے. تو پھر ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ متعدی فعل ہے. عمل اس میں فاعل کا ہوتا ہے، اس میں فاعل بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے. اگر اس کا فاعل لازم ہو تو صرف فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی ہو تو اپنے جو ہے وہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا. یہ جو ہے اس میں فاعل کا ایکشن ہوتا ہے. اسی طرح اس میں فاعل کے عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ مقام حال یا استقبال یا اسم ہو، یا اس سے پہلے 6 میں سے کوئی ایک چیز آئے. مثلا مبتدا، ذوالحال، موصوف، اسم موصوف، حمزہ استفہام، حرف نفی، یہ آئیں تو تب جو ہے اس میں فاعل جو ہے وہ حال یا استقبال کے معنی دیتا ہے. عمل مصدر، مصدر بھی عمل کرتا ہے، مصدر بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے. اس کا فعل لازمی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر وہ متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. حروف عاملہ در فعل مضارع، مضارع پہ کون کون سے حرف عمل کرتے ہیں؟ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ناصبہ، نصب دینے والے، ایک کو کہتے ہیں جازم یعنی جزم دینے والے. مثال کے طور پہ حرف ناصبہ اصل میں 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن. یہ جب آتے ہیں تو اپنے بعد مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. اس کے پیش کو زبر میں افعلو سے افعل، تفعلو سے تفعل، نفعلو سے نفعل، یعنی زبر دے دیں. یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ان سب کو کیا کر دیں گے؟ تفعل، نفعل، افعل، تفعل کر دیں گے. اور 5 صیغوں سے نون اعرابی گراتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یفعلان، تفعلان، یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا. ان کے نون اعرابی کراتے ہیں، کیونکہ جب اس سے پہلے یہ حرف آ جائیں ان، لن، کئی، اذن، تو ان کا نون گر گیا. یہ بن جائے گا یفعلا، تفعلا، یفعلو، 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 تفعلو اور تفعلی. نون گر جائیں گے. اور 2 صیغوں کو اپنی حالت میں چھوڑیں کیونکہ وہ کوئی اثر قبول نہیں. وہ کیا ہیں؟ یفعلنا اور تفعلنا، نون نسواں کے. فعل مضارع منصوب جو ہوتا ہے 6 حرف ہیں. لام تعلیل کے بعد، لام الجواد کے بعد، اور او کے بعد، حتی کے بعد، اور فا سببیہ کے بعد. حروف جازمہ یہ صرف 5 ہیں جو جزم دیتے ہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، شرطیہ. یہ جب آتے ہیں یہ 5 صیغوں کو ساکن کر دیتے ہیں. کون سے؟ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو.
کیا ہو جاتے ہیں؟ یفعل، تفعل، افعل، نفعل ہو جاتے ہیں، یعنی ساکن ہو جاتے ہیں۔ اور 5 کے یہ بھی نون گراتے ہیں، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، تفعلون، تفعلینا کے جو ہے نون گرا دیں گے۔ اسی طرح یہ 2 صیغوں پر یہ بھی اثر نہیں کرتے، یفعلنا، تفعلنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا چاہے جازم آئے چاہے جو ہے ناصب آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جمع کے نون گراتے ہیں، سوائے جو ہے نون نسواں، یفعلنا اور تفعلی، تفعلنا اور نفعلنا کے علاوہ جتنے بھی نون ہیں وہ گرا دیتے ہیں۔ اور جو پیش والے ان کے پیش جو ہے اگر جازم ہے تو جزم میں تبدیل کرتے ہیں، ناصب ہے تو اس میں نصب۔ اب یہ یاد کرنا آپ کا کام ہے کہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ یہ کیا ہے؟ یہ جازم ہے، جزم دیتے ہیں۔ اور لم، لما، لا اور لام امر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نصب دیتے ہیں۔ 2 فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء 9 ہیں۔ ایسے جو 2 فعل پر عمل کرتے ہیں، ایسے بھی لفظ ہیں جو ایک ہی بجائے 2 فعل پر اکٹھا عمل کرتے ہیں، وہ 9 ہیں۔ کون سے؟ من، ما، مہما، متا، حیثما، ایو، ازما اور انما اور ان۔ یہ 9 جب آتے ہیں تو ان کے آگے مضارع کے 2 فعل پہ اثر ہوتا ہے ایک ہی بجائے۔ یہ اسماء 2 افعال پر داخل ہو کر دونوں کو ساکن کرتے ہیں۔ مثلا من یکرمنی اکرم، اب یہ من جب آیا تو یہ جو ہے اس نے 2 فعل پہ اٹ کیا۔ مایا، ما تفعل افعل، دیکھیں تفعلو افعلو تھا، ماں نے دونوں کے جو ہے پیش جو ہے وہ غائب کر دیے۔ مہما آیا، تذہب اذہب، تذہبو اذہبو تھا، یعنی یہ 2 فعل پہ اثر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایو ہے، حسما ہے، اسما ہے، متا ہے، انما ہے، آتا ہے، ان سب کی یہ مثالیں ہی آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن آپ کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ مشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ تمرین ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مثلا مندرجہ ذیل آیات سے اسماء، افعال اور حروف کو پہچانیے، ان میں جو جو حرف، اسم، فعل، حرف ہے ان کو پہچاننے کا کام کیجیے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ، یہ آپ کے لیے میں یہاں فلیش کر رہا ہوں۔ اگلی ایکسرسائز ہے آیات ذیل سے فعل اور فاعل کو الگ کیجیے، ان میں سے آپ نے فعل اور فاعل نکالنا ہے، یہ جملے ہیں۔ آیت میں سے فعل، مجہول اور نائب فاعل، یہ دیکھیں یہ سب کوتیبا، یوریفا، اسی طرح کوتیلا، غولیبا، تقبلا، یہ سارے کیا ہیں؟ مجہول ہیں۔ ان میں سے آپ نے فعل مجہول اور فاعل جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے۔ آیات میں سے آپ حروف مشبہ فعل کے اسم اور خبر علیحدہ کیجیے۔ مشبہ بالفعل دیکھیں، اس کی پھر جو ہے اسم اور فعل کو ڈھونڈیے۔ اس میں جو ہے آیت میں سے افعال ناقصہ کا اسم اور خبر جو ہے واضح کریں۔ یہ سارے افعال ناقصہ ہیں، ان کی خبر اور اسم آپ نے دیکھنا ہے۔ ما ھذا بشرن، یہ ما ہننا امہاتم، یہ سارے جو ہیں ان میں بھی وہی ہے۔ اگلی ہے لائے نفی جنس کے اسم اور خبر کو ظاہر کیجئے، اس کی یہ مثالیں ہیں۔ آیات سے مفعول مطلق کو پہچان لیے، اس میں سے آپ نے مفعول مطلق ڈھونڈنے، بہت آسان ہے۔ اور جملوں میں سے مفعول پہچان لیے، یہ کچھ جملے ہیں، ان میں آپ نے مفعول ڈھونڈنے۔ اسی طرح آیت ذیل سے ظرف زمان اور ظرف مکان، ان میں آپ ظرف زمان ظرف مکان کی پریکٹس کیجئے۔ مفعول لہو کو پہچانیے، یہ کچھ جملے ہیں، ان میں مفعول لہو آیا ہوا ہے۔ مفعول مع، یہ ان جملوں سے مفعول مع تلاش کیجئے۔ اس میں تمیز، ان جملوں میں اس میں تمیز ہے، آپ نے پہچاننا ہے۔ متصنع اور متصنع، یعنی مصنع اور اس کی مثالیں جو ہے وہ یہ ہیں۔ اور آگے چلیں تو مشبہ بالحرف، اس کے فعل اور جو ہے خبر کی کچھ ایکسرسائز ہے۔ عبارات سے افعال ناقصہ کے اسم اور خبر، یعنی جو پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا اس کی یہ سب خبریں، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے نیٹ چلا گیا ہے تو آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، کیا آ رہا ہے؟ کیا آپ سب کو کچھ نظر آ رہا ہے یا صرف میری تصویر ہی نظر آ رہی ہے، بلکہ آواز بھی نہیں آ رہی؟